الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت اللہ کی فضیلتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ اول بیت ہے، سب سے پہلا عبادت کے لیے بننے والا گھر ہے۔ اور دوسری فضیلت جس کا یہاں پر ذکر ہے مبارکن، کہ یہ برکتوں والا ہے۔ مبارک برکت سے ہے، اور برکت کا ایک معنی ہوتا ہے بڑھنا، کہ اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایسا بھی بسا اوقات ہوتا ہے کہ بندے کو کسی جگہ سے ایک نعمت، ایک رقم ملنے کی امید ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توقع سے زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی چیز سے نفع کی امید ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ توقع سے زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو برکت کا ایک معنی ہوتا ہے مقدار بڑھ جانا، مقدار میں اضافہ ہو جانا، اور دوسرا معنی برکت کا ہوتا ہے کہ اس کی منفعت کا بڑھ جانا، کہ مقدار تو اتنی ہی رہی ہے لیکن اس سے فائدہ زیادہ حاصل ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر و بیشتر معجزات میں آپ حضرات نے یہ بات دیکھی ہوگی، ایک دودھ کا پیالہ ہے جس سے ایک بندہ بھی بمشکل سیراب ہو، لیکن کتنی بڑی بڑی جماعتیں سیراب ہو جاتی تھیں۔ دودھ کی مقدار اتنی ہی رہتی تھی لیکن اس میں برکت بڑھ جاتی تھی، منفعت بڑھ جاتی تھی، کہ وہ بہت زیادہ مقدار کی جگہ تھوڑی سی مقدار کافی ہو جاتی تھی۔ اسی طرح کھانا، چند لوگوں کا کھانا پورے لشکر کو کام دے جاتا تھا، تو منفعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اکثر ہم کہتے بھی رہتے ہیں کہ یہ چیز بڑی برکتوں والی ہے، برکتوں والی تھی، کہ اس سے ہمارے بہت سارے کام سیدھے ہو گئے ہیں، بہت سارے معاملات حل ہو گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کعبہ میں برکت رکھی ہے، اور اس کی برکات یہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ظاہری برکات ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ کچھ مثالوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا، اور باطنی برکات بھی بہت زیادہ ہیں۔ ظاہری برکات مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک نماز جو گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں ایک نماز پر ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہی نماز محلے کی مسجد میں پڑھی جائے تو 25 گنا تک ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہی نماز جامع مسجد میں پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو اللہ رب العزت اس میں 50 گنا تک اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ رب العزت توفیق بخشیں کہ وہی نماز بیت المقدس میں پڑھنے کی توفیق مل جائے تو 1000 نماز کا ثواب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نماز مسجد نبوی میں پڑھی جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر حرم میں نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ نماز ایک ہی ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں کہ ثواب میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو اللہ کا گھر بنایا گیا ہے ایسی جگہ پر بنایا گیا ہے کہ جہاں کی زمین قرآن پاک میں بھی ہے غیر ذی زرع، کہ وہ بالکل بنجر اور ویران زمین ہے،
جس میں کچھ اگایا نہیں جاتا، وہ اگانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر سے عمدہ رزق، پھل، سبزیاں وہاں پر آتی ہیں اور کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حالانکہ حجاج کرام کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، پھر رمضان میں عمرہ کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں، اور سال بھر میں بھی لاکھوں لوگوں کی آمد و رفت وہاں پر رہتی ہے، اور خود مکہ میں رہنے والے لوگوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے، لیکن کبھی بھی یہ خبر سننے کو نہیں ملتی کہ وہاں پر یہ چیز نہیں مل رہی، ختم ہو گئی ہے، کم پڑ گئی ہے۔ یہاں تک کہ جانور جو قربانی کیے جاتے ہیں، بہت بڑی مقدار میں وہاں جانور قربان ہوتے ہیں، اور بہت سارے حجاج کرام ہیں جو بڑی بڑی تعدادوں میں جانور ذبح کرتے ہیں، اور ایک تو تقریباً سبھی حاجی ذبح کرتے ہیں۔ تو اگر لاکھوں کی تعداد حاجیوں کی ہے تو پھر اگر ایک آدمی کئی جانور ذبح کرے، بعض ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک آدمی نے 100 قربانیاں وہاں پر کی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ تو اس طرح سے جتنے بھی جانور وہاں پر ذبح کیے جائیں کبھی کم نہیں پڑتے، ایسا نہیں ہوتا کہ ملتے نہیں ہیں، بلکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور بھی وہیں کے ہوتے ہیں، باہر سے درآمد نہیں کیے جاتے، باہر سے نہیں منگوائے جاتے، وہیں کے جانور اللہ تعالیٰ کافی کر دیتے ہیں۔ یہ وہ برکات ہیں جو اللہ رب العزت نے وہاں پر رکھی ہیں۔ بلکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو مینا کا میدان ہے، اس کی مثال رحم مادر کی سی ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی حجاج کرام ہوں، سارے کے سارے اس کے اندر سما جائیں گے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ جگہ کم پڑ جائے۔ حالانکہ جگہ تو اتنی ہی ہے اور حاجیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، بشرطے کہ اس میں چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے آپ کے لیے وہاں پر خیمہ بنانے کی اجازت طلب کی کہ ہم آپ کے لیے یہاں پر خیمہ، لکڑیاں گاڑ کے خیمہ بنا دیتے ہیں تاکہ سہولت رہے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، یہ میدان مینا، اس میں اللہ رب العزت نے یہ برکت رکھی ہے کہ جتنے بھی حاجی آ جائیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر سما جائیں گے، بشرطے کہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ چنانچہ جب سے امت نے اس میں چھیڑ چھاڑ کی ہے، اس وقت سے پھر مینا کی حدود سے بہت باہر تک خیمے چلے گئے ہیں۔ مزدلفہ کا بھی آدھا حصہ تقریباً خیموں میں آ گیا ہے، وہاں محلات تعمیر ہوئے، اور اس طرح سے تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ برکت رکھی ہے کہ جتنے بھی حاجی آ جائیں وہ سارے کے سارے اس میں سما جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جگہ تنگ پڑ جائے اور کسی کو بیٹھنے اٹھنے لیٹنے کے لیے جگہ ہی میسر نہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ برکات ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں پر رکھی ہیں۔ پھر عام عبادات کا تو میں نے ذکر کیا کہ عام عبادات جو ہم یہاں پر بھی کرتے ہیں وہاں پر ان کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، اور کچھ ایسی عبادات ہیں جو صرف وہیں سے وابستہ ہیں، جیسے طواف کعبہ ہے اور عمرہ ہے، حج بیت اللہ ہے، وہیں پر ادا کیے جاتے ہیں، یہ کسی اور جگہ ادا ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر اس کی بھی برکات ایسی ہیں کہ جب آدمی حج کر لیتا ہے تو حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہوں سے نومولود بچے کی طرح پاک ہو جاتا ہے۔ اور نومولود بچے کے ساتھ تشبیہ دینے میں بظاہر یہ وجہ ہے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گناہ تو کیا ہے لیکن لکھا نہیں گیا، یا لکھا تو گیا ہے لیکن بعد میں
اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے اس کو مٹا دیا، معاف کر دیا، نہیں، یہ وہ ہے کہ جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو حج کرنے کے بعد بھی انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت ایسے طور پر مٹا دیتے ہیں کہ اس کی تحریر بھی مٹ جاتی ہے، تحریر کے نشانات بھی مٹ جاتے ہیں، اور فرشتوں کے حافظوں سے بھی اس کو محو کر دیا جاتا ہے، اور قیامت والے دن کوئی بھی گواہ ان کا باقی نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ بھی وہاں کی برکات ہیں جو ہم لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کو فضیلت بخشی کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے، اور دوسری یہ فضیلت بخشی کہ بڑی برکتوں والا گھر ہے، جس کا اجمالاً سا تذکرہ کیا گیا ہے، وگرنہ وہاں کی برکات تو ایسی ہیں کہ جن کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی برکات سے بھرپور مفید فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔